اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، مولانا طارق جمیل معروف مذہبی اسکالر ہیں۔ علم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں خطابت اور گفتگو کا فن بھی عطا کر رکھا ہے۔ مولانا 1 جنوری 1993 کو میاں چنوں میں پیدا ہوئے۔ ڈاکٹر بنتے بنتے زندگی نے ایسی کروٹ لی کہ مذہبی اسکالر بن گئے اور نہ صرف غیر مسلموں کو مشرف با اسلام کرنے کی سعادت حاصل کی بلکہ مسلمانوں کو بھی مسلمان کیا۔ ماضی کے معروف سنگر جنید جمشید کے علاوہ معروف کرکٹر انضمام الحق، ثقلین مشتاق احمد اور سعید انور نے گلیمر سے بھی بھرپور زندگی کے باوجود اپنا وقت دین کے لیے گزارنا شروع کر دیا، جبکہ قومی کرکٹ میں یوسف یوحنا کے نام سے پہچانے جانے والے کھلاڑی اپنا مذہب چھوڑ کر دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد محمد یوسف بن گئے۔ مولانا طارق جمیل کی ایک اور گفتگو کا کچھ حصہ گزشتہ کئی عرصے سے سوشل میڈیا پر چل رہا ہے، جو بھارتی فلم انڈسٹری کے ایک معروف اداکار عامر خان سے ملاقات کے حوالے سے ہے، جو اپنی والدہ کو حج کرانے سعودی عرب گئے ہوئے تھے، جبکہ مولانا طارق جمیل، جنید جمشید اور شاہد افریدی بھی اسی سال حج کے لیے سعودی عرب میں تھے۔ یہ ملاقات مکہ میں ہوئی تھی۔ ملاقات کا حوال مولانا طارق جمیل کی زبانی کچھ اس طرح سے ہے: عامر خان سے میری ملاقات ہوئی تو اسے کوئی دین کی بات نہیں کی، صرف محبت تھی، جس کی وجہ سے اب تک عامر خان کے میسیجز آتے ہیں اور اس کا کہنا ہے کہ میں زندگی میں کبھی کسی سے متاثر نہیں ہوا، تم پہلے آدمی ہو جس سے متاثر ہوا ہوں۔ میں نے اس پر کوئی جادو نہیں کیا تھا بلکہ صرف محبت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی مشکل سے ملاقات کا راستہ پیدا کیا تھا، کیونکہ ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے اور کوئی موقع نہیں مل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے شاہد افریدی کے ذریعے اس ملاقات کو آسان بنا دیا اور ملاقات طے ہو گئی، اور ہمیں آدھے گھنٹے کا وقت ملا اور زیادہ سے زیادہ پونا گھنٹہ۔ جب ملاقات کے لیے گیا تو عامر خان کا سہا ہوا چہرہ تھا کہ مولانا معلوم نہیں کیا کہیں گے کہ یہ کیا کر رہا ہے، سب حرام کر رہا ہے، ناچ رہا ہے، فوراً توبہ کرو ورنہ ابھی تیرے لیے دوزخ کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ ڈرا اور سہما ہوا تھا۔ میرا اپنا ایک دور بھی کالج کا تھا جب تبلیغ سے کوئی تعلق نہ تھا اور نہ ان لوگوں سے متاثر تھا کہ اپنے ایک دوست کے زبردستی لے جانے پر تبلیغ پر چلا گیا، اور یوں وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، یعنی کیڑے کو کسی کی لات لگی تو اس کا کیڑا پن دور ہو گیا۔ میں آج دوست کی نسلوں کو بھی دوائیں دیتا ہوں، حالانکہ میں اسکول اور کالج کے زمانے کا بہترین سنگر تھا، سب کچھ کیا کرتے تھے، لیکن ملاقات کے وقت عامر خان گھبرایا ہوا تھا۔ بیٹھتے ہی اس سے فلموں کی گفتگو شروع کر دی اور میں نے محسوس کیا کہ 1960 سے 1972 تک کے عرصے کے دوران جتنا میں فلم انڈسٹری کو جانتا تھا وہ نہیں جانتا تھا، تو اس میں میرے علم کا روب چڑھ گیا، کیونکہ یہ اس کی لائن کا علم تھا۔ وہ تو حیران پریشان ہو گیا کہ واز تو ہو ہی نہیں رہا۔ میں کبھی دلیپ کمار تو کبھی راج کمار کی بات کرنے لگا اور کبھی مدن موہن کے بارے میں گفتگو کی، یوں آدھا گھنٹہ تو ایسے ہی گزر گیا۔ ہم کھانے کی میز پر تھے تو گفتگو 50 منٹ تک پہنچ گئی تھی اور ہم نے کھانے کی میز چھوڑ کر نشستیں تبدیل کی۔ عامر خان کا سارا خوف دور ہو چکا تھا، تو میں نے کہا، عامر بھائی، ہم حج کرنے آئے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج سناؤں۔ اس کے بعد میں سوا گھنٹہ بولتا رہا۔ عامر خان نے ایک لمحے کے لیے بھی بوریت ظاہر نہ کی اور نہ پہلو بدلا۔ یہ اس کی محبت تھی، کیونکہ لوگ محبت کرتے ہیں اور ہم ہیں کہ فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ 2 گھنٹے کے بعد وہ ہمیں نیچے تک چھوڑنے آیا، جبکہ میں نے خواہش کا اظہار کیا کہ حج کے بعد ایک ملاقات اور ہونی چاہیے، تو اس نے جواب دیا ضرور ہوگی، لیکن بعد میں اس کا پیغام آیا کہ معذرت چاہتا ہوں، میں مکہ سے مدینہ آ گیا ہوں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں مدینہ آ جاؤں گا، حالانکہ پہلے مدینہ آیا ہوا تھا۔ تو اس نے کہا کہ آپ 14 تاریخ کو آ جائیں۔ 4 سے 6 بجے تک ٹائم رکھا گیا۔ میں نے جنید جمشید اور ایک ساتھی ملاقات کے لیے چلے گئے۔ 4:15 بجے ہماری ملاقات شروع ہوئی تو 10:15 بجے تک جاری رہی، اور 6 گھنٹے کی ملاقات بعد بھی اس کا جی نہیں چاہ رہا تھا کہ ہم اٹھیں۔ ملاقات کے بعد ایک روز میں رائیونڈ اجتماع پر تھا کہ ایک امتحان میں پڑ گیا۔ مجھے عامر خان کا میسیج ملا کہ میری فلم تلاش آ رہی ہے، اس کی کامیابی کی دعا کریں۔ مولانا صاحب ہنستے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ چنگی گل ہے، یہ اچھی بات ہے، کیونکہ جواب دینا بھی ضروری تھا اور دعا بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ جب میسیج آیا تو میرے سامنے 10 علماء بیٹھے ہوئے تھے، تو ان سے پوچھا کیا کروں، تو وہ کہنے لگے، بھائی یہ تمہاری ہی فیلڈ ہے، تم ہی جانو،
मैं सारा दिन सोचता रहा, अगला रोज़ भी गुजर गया। असर के वक्त वज़ू कर रहा था कि अल्लाह ताला ने मेरे ज़हन में एक मज़मून डाल दिया और मैंने आमिर खान को ये मैसेज भेजा कि आमिर भाई, जो तख्लीकी ज़हन होता है ये अल्लाह ताला किसी किसी को देता है। हमारा तुम्हारा साथ जितना वक्त गुजरा है, ये महसूस हुआ कि तुम एक तख्लीकी शख्स हो, और जो करेक्टिव होते हैं वो कामयाबी और नाकामी की परवाह नहीं करता, बल्कि अपने काम से काम रखता है। फ़ौरन उसका जवाब आया, आप ठीक कह रहे हैं। इसी दौरान मौलाना फ़ोन करने के आदाब के हवाले से भी थोड़ी गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि आमिर खान को फ़ोन करने से पहले हमेशा SMS के ज़रिए पूछा कि क्या बात हो सकती है। कभी वो खुद कॉल कर लेता और कभी हाँ कह देता। उसी दौरान उसको किए हुए SMS के थोड़ी देर बाद उसकी कॉल आ गई और कहने लगा मैं दिल्ली में हूँ, और जब आपका पैगाम मिला तो मैं दिल्ली कॉन्फ्रेंस में था, अब बाहर निकलकर आपको कॉल कर रहा हूँ। फिर मौलाना हंसते हुए बताते हैं कि उसने बातों बातों में कहा कि मौलाना आपकी दुआ से फिल्म कामयाब हो गई, हालांकि मैंने कहा दुआ की थी। मौलाना अपनी इस गुफ्तगू के आखिर में कहते हैं कि भाइयों, मोहब्बतें बांटो, नफरत तो बहुत फैल चुकी हैं, और कहते हैं कि नशा पलाकर गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो तब है कि गिरने वाले को थाम लिया जाए। दोस्तों, उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।